جب یہ لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آمین اونچی کہتے ہیں، حصہ کہتے ہیں، ہر رکعت کے اندر حصہ آمین کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں ان کا امام بھی آہستہ آمین کہتے ہیں، سارے مفتی بھی آہستہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ یہ 11 رکعتیں کہ 11 رکعتوں میں آہستہ آمین کہتے ہیں، صرف 6 رکعتیں رہ گئی، 2 مغرب کی پہلی، 2 عشاء کی اور 2 فجر کی، اس کے اندر اتنا زور لگاتے ہیں کہ وضو خطا ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔ اب یاد رکھیں کہ یہ 6 اور 11 کا فرق کسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا کہ 11 رکعت کے اندر تو سارے کے سارے آہستہ آمین کہو اور 6 کے اندر بھی 6 کے اندر زور لگاؤ۔ یہ 6 اور 11 کا فرق کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، اور 6 کے اندر بھی اس وقت یہ اونچی آمین کہتے ہیں جب مسبوق نہ ہو، جب دوسری رکعت میں مغرب میں آ کے ملے ہیں اتحیات کے اندر دوسری رکعت میں، یا عشاء کے اندر اتحیات میں ملے یا فجر میں ملے، تو 6 کے اندر بھی ایسے ہی کہتے ہیں مقدس سارے۔ اب یہ فرق کہاں سے نکالا؟ کوئی ذخیرہ احادیث کے اندر ایسی حدیث نہیں کہ حضور نے یہ فرق کیا۔ اب قیاس کرتے ہیں، قیاس جس کو کہتے ہیں کہ یہ کار شیطان ہے۔ تو ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ آمین قرات کے تابع ہے، جہاں قرات اونچی ہوگی وہاں آمین اونچی ہوگی، جہاں قرات آہستہ ہوگی آمین آہستہ ہوگی۔ لیکن یہ اصول بھی نہ اللہ سے منقول ہے نہ اللہ کے نبی سے منقول ہے۔ تو ایک دفعہ قلعہ دیدار سنگھ میں گیا، وہاں ایک ٹیچر ملا، کہنے لگے کہ آپ کے بھائی صاحب یہاں آیا کرتے تھے، ہم بھی کچھ ان سے سیکھا کرتے تھے۔ تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ سردی کے موسم میں سکول ٹائم کے اندر ظہر کا وقت ہو جاتا، تو ہم ٹیچروں نے مشورہ کیا کہ طالب علموں کو بھیج دیں نماز پڑھ کے ہیں۔ وہ نماز پڑھنے گئے تو آ کے بتایا کہ وہاں ایک بہت بڑا اشتہار لگا تھا کہ اونچی آمین کہو، یہودی جو ہیں وہ اونچی آمین سے چڑھتے ہیں، ان کو چڑھانے کے لیے اونچی آمین کہا تھا۔ وہ ٹیچر کہتے ہیں کہ میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، کل کو جانا، ذرا بکھر کے کھڑے ہو جانا، ایک غیر مقلد ہو، ایک طالب علم پھر غیر مقلد، جب سلام پھرے ہر طالب علم سے غیر مقلد سے پوچھے کہ انہیں اتنا بڑا اشتہار لگایا ان کی آمین کا، آج سارے یہودی بن گئے، آج کسی نے ان کی نہیں کہی۔ اب وہ شرارتی ہوتے ہیں سکول کے طالب علم، انہوں نے ایسے ہی کیا، نماز سے سلام پھیرا کہ جی اتنا بڑا اشتہار لگایا ہوا ہے، آج کسی نے ان کی آمین نہیں کہی، آج کوئی یہودیوں سے اتحاد ہو گیا۔ آج کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھے، مولوی صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں نے ذرا کام ہے، بازار جانا ہے، پھر آنا، پھر نہیں سننا۔ خیر انہوں نے آ کے کارگزاری سنائی استاد کو، استاد نے کہا کل کو پھر چلے جانا، اسی طرح بکر کے کھڑے ہو جانا، اندازہ لگا لینا کہ امام نے فاتحہ پڑھ لی ہے، جب تمہارا اندازہ ہو جائے تو تم سارے آمین کہنا۔ وہ شرارتی ہوتے لڑکے، پہلی رکعت میں انہوں نے آمین اونچی کہہ دی، دوسری میں، تیسری میں بھی چوتھی میں۔ اب سلام پھرا سارے، وہ کہاں سے تم آ گئے شرارت کرنے کے لیے، یہاں جا کے شرارت کر دی؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ، یہ تو لکھا ہے کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، اب ہم نے آمین کہی، تم سارے کے سارے چڑھ گئے۔ ہم تو مسلمانوں کی مسجد سمجھ کے آئے تھے، آج پتہ چلا یہودیوں کی مسجد۔ وہ مولوی صاحب تھے، مولوی صاحب نے یہی کہا کہ بھی جہاں اونچی فاتحہ ہو وہاں آمین بھی اونچی ہوگی، جہاں آہستہ ہو وہاں آہستہ ہوگی۔ ایک سمجھدار طالب علم تھا، اس نے کہا کہ پورا اشتہار ہم نے پڑھا ہے، کہیں یہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ آمین فاتحہ کے تابع، بلکہ عقل کا تقاضا بھی، نقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آمین کا حکم فاتحہ والا نہ ہو۔ کیوں کہ آمین غیر قرآن، یہی وجہ ہے قرآن میں فاتحہ لکھی ہوتی ہے، کسی قرآن میں آمین نہیں لکھی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن ہے۔
اور جب غیر قرآن ہے تو غیر قرآن کو قرآن کا حکم دینا عقل کے بھی خلاف ہے کہ یہ اس کے ٹاپے کر دی جائے۔ خیر جب یہ کہا تو وہ مولوی صاحب خود اٹھے، اشتہار پھاڑ دیا، کہتے اس کے بعد انہوں نے اشتہار نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری نماز جو ہے کہ سارے کے سارے مسائل ہم نے حدیث سے لیے تو محمدی بن گئی نا۔ میں نے کہا تھا کہ ہمارے 4 دلائل ہیں، ہاں کچھ دلائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن میں بھی نہیں ملتے، حدیث میں بھی نہیں ملتے، تو اس کے لیے منکر کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز صحابہ کو پڑھ کے دکھا دی، لیکن نماز کے اندر کتنے فرض ہیں، کتنے واجب ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنے مفسدات ہیں، کتنے مکروہات ہیں، یہ کہیں حضور نے نہیں بتایا۔ اب یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب ساری نماز برابر نہیں ہے، نماز کے اندر رکوع نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں، کیونکہ رکوع فرض ہے، اور سبحان ربی العظیم چھوڑ دے تو نماز ہو جاتی ہے، وہاں سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اتحیات بھول کے چھوڑ دیا تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ نماز کے سارے کی سارے اقوال اور افعال برابر نہیں ہیں، تو اب یہ درجے متعین کرنے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں مانتے، تم درجے متعین کر دو حدیث سے، ہم ابھی امام کو چھوڑ دیں، ابھی ہماری ضرورت ہے۔